ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا. ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا. اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ کی 2 جلد صفحہ 373 پہ یہ روایت امام جعفر صادق سے نقل کی ہے کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، کیونکہ جعفر صادق رحمہ اللہ کا نسب 2 طریق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ تک پہنچتا ہے. پہلے والدہ کی طرف سے، والدہ کا نام سنیے، فاطمہ بنت قاسم ابن ابی بکر. حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نسب بھی ابو بکر تک پہنچتا ہے. دوسرا، ان کی نانی کی طرف سے بھی ان کا نسب ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے. نانی کا نسب سنیے، اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر. فخر کر رہے ہیں جعفر صادق کہ میرا رشتہ ابو بکر سے 2 دفعہ کا ہے اور 2 دفعہ ابو بکر نے مجھے جنا ہے. میری نانی بھی اسی سے ہے اور میری والدہ بھی اسی سے ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اپنے اسی امام جعفر صادق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین میں بے بہا روایات نقل کرتے ہیں، جھوٹی روایات نقل کرتے ہیں جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امام، ایک عقل مند، ایک عالم ایک طرف تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے نسب میں ہونے میں فخر محسوس کرے اور دوسری طرف وہ اسی ابو بکر کی توہین کرے. یہ ممکن ہے؟ یہ کام ایک جاہل، ایک پاگل تو کر سکتا ہے، لیکن ایک امام، ایک عقل مند، ایک عالم، ایک فقیہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ تو ایک طرف ایک روایت میں ابو بکر کے نسب نامے میں شامل ہونے پر فخر کر رہے ہیں اور دوسری طرف تم ان سے وہ روایات نقل کرتے ہو جس میں وہ نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. تو کون سی بات سچی ہے؟ یہ بھی تمہارے مذہب میں ہے اور یہ بھی تمہارے مذہب میں ہے. سچ کیا ہے؟ یہ سوال باقی رہے گا. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت علی کے بہت بڑے دشمن تھے، بلکہ شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں حضرت عمر کو گالیاں دیتے. حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر علی کی چغلیاں کیا کرتے تھے. پاکستان کا ایک ذاکر ہے فاضل علوی، اس کا نام ہے علیہ من اللہ ما یستحق. وہ حضرت عمر کو گالی دینے کے لیے ایک قصہ گھڑتا ہے، یہودی کے کتے کا قصہ. کا یہودی اس نے کتا رکھا ہوا تھا. صحابہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے. ایک دن اس کتے نے ایک صحابی کو کاٹ لیا. وہ روتا اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی مجھے کتے نے کاٹ لیا. آپ نے کہا صبر کرو. اگلے دن پھر لوگ نماز پہ جاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے، اس کتے نے ایک اور کو کاٹ لیا. اب وہ بھی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان نمازوں کی حاضری لگاؤ، ہم مسجد میں آئیں گے. فجر کی نماز پہ ہمارا دھوتا ہوا جواب ہے ہم نے نہیں آنا کیونکہ ہمیں کتا کاٹتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحابہ کی توہین کرتے ہوئے وہ جملہ کہتا ہے نقل کفر نباشد کہ نبی پریشان ہو گئے کہ اگر روزانہ میرا ایک صحابی اس طرح پینچر ہونے لگا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میری مسجد تو خالی ہو جائے گی. نبی نے کہا چلو یہودی کے پاس چلتے ہیں، کتے کا بندوبست کرتے ہیں. کہا یہ سارے کے سارے یہودی کے پاس چلے گئے، نبی بھی صحابہ بھی ساتھ ہیں. اور یہودی سے کہا کتا تیرا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میرا ہے. آپ نے کہا کتے کو باندھ کے رکھ. اس نے کہا جی آج معاف کر دو، آئندہ نہیں کھولوں گا. آپ نے کہا نہیں کتا لے کر آ. کہا جب نبی نے کہا نا کتا لے کر آ، تو کہتا ہے کاش یہ کیمرے وہاں پر ہوتے اور فلم بناتے. ایک بڑے لمبے قد کا آدمی، اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، بڑے لمبے قد کا آدمی، بلڈ پریشر کا مریض. وہ کہنے لگا سرکار پہلے ایک ایک کو کاٹا ہے، ساری اکٹھے ہیں، سب کو نہ کاٹ لے. آپ نے کہا نہیں یہودی کتا لے کر آ. کتا آیا. آپ نے کہا کتے میرے صحابہ کو تو نے کاٹا ہے؟ کہنے لگا ہاں. آپ نے کہا کیوں؟ تو فادر علوی کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہیں ہی اسی قابل. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتا کہنے لگا اللہ کے نبی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہو، یہ نہیں سمجھ رہے. مجھے انسانوں والی زبان دو، میں بتاتا ہوں میں کیوں کاٹتا ہوں. آپ نے کتے کو انسانوں والی زبان دے دی. تو وہ کتا فوراً کہنے لگا آپ نے کہا تھا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہا ہاں میں نے کہا. کہا پھر آپ بھی میرے مولا، علی بھی میرے مولا. یہ گلی میری میں سے گزرتے ہیں، غیبتیں چغلیاں علی کی کرتے ہیں، ان کو کاٹوں یا نہ کاٹوں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. فرمایا جس کا میں مولا، اے نصیب اپنا اپنا علی نو مولا من گئے تو حیوان من گئے، نہ مننے تے حیوان ناطق نہیں مننے. نبی پاک کے زمانے چ یہودی آ مسرت بھائی اس کتا رکھے ہوا سوانتا ضلع چکوال والے کتیاں دے دسن دی لوڑ نہیں. تسی تے کتیاں دی جنساں قسماں جانتے ہو، کئی چھوٹے کتے کئی بڑے کتے.
جڑے بندے کتے رکھتے ہیں انہوں نے تو پتا ہے نا دیا بن دینا راتی چھوڑ دینا انہیں کہا دینا راتی چھوڑ دینا. یہ مجلس کا اعلان ہے سوال نہیں. وہ ماں پتر ہی نہیں چاہیا جڑا فاضل دی اکھ چک پا کے گل کرے. جڑے کتے رکھ دو پتا ہے نا بدیاں بن دینا راتی چھوڑ دینا. جڑا کتا راتی چھوڑیا مجھے مرشد رات چھوڑے ہوئے کتے اذانہ والے تین ٹھان دے رات چھٹے ہوئے کتے رات چھٹے ہوئے وہ یہودی جو چھوڑیا نا تو لوگ نماز واسطے مسجد جانا کتا استقبال کریا. ایک دے کچھ بندے گلا باتیں کرتے جان کتے ایک دی لت وڈ دے. یہ مینو پتا جنہوں وڈیا پر میں کنا نو ہاتھ لایا یہاں ناواں دا صدقہ سن 78 تو لے کے 96 تک کوئی سال ایسا نہیں غازی دی قسم ہے جس سال میں جیل چ نہیں گیا. سن 96 میں 5 مہینے کٹے. میرا چھوٹا جہا پترو آکھے ابو جی تسی ضد چھوڑ دو. میں کیا میرا پتر آج تو بعد میڈے بھی لیکے کھٹے پہن جنہ دا نام لے کے اتنے ٹکینے اللہ جڑے اگے کہڑی پھاٹک چ لگنا. وہ بندے جو گلا باتیں کرتے جان امیر بھائی کتے ایک دلات پڑ لے. وہ پاک نبی کو لا آخر لگا پلیز یا رسول اللہ آئی ریکویسٹ یو ڈونٹ مائنڈ. نبی فرمایا اور سبھی تھاٹ مائی فادر ان لا. کی پرابلم ہے اسا کیا جی پوچھنے ہو میری بلی کپی تھی. سرکار فرمایا حوصلہ کر دعا دے پھر ہوا پھر یار کئی بندے گلا باتیں کرتے جان کتے پھر ایک لت بڑ. وہ بھی آخر لگا جناب گزارش ہے باقی ساری نمازوں کی حاضری مسیح لاؤ. سویر والا ساڈا دھت ہوا جو ہوں حضور نو فکر پیا بھی اگر روز کا ایک کسابی پینچر ہون لگا مسیح تو فارغ ہو جائے. پاک نبی فرمایا چھوڑو اس گل نو آؤ کتے کا بندوبست کرو. سارے رضی اللہ رحمت اللہ نال کھتے یہودی دے مکان پہ آیا دروازہ کھٹکایا یہودی باہر آیا. سرکار فرمایا کتا تیرا ہی؟ اس نے جی میرا. سرکار فرمایا کوئی بندوبست کر. اس نے یا حضور تسی آج معافی دے دو اگوں میں نہ چھڑے. سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا. اتنے کدی کیمرے ہوندے نا ویڈیو بنیا کہ بڑے سارے قد کا بندہ بلڈ پریشر کا مریض دیکھے کھڑ کا بادشاہ جنوں اگے کسی نے وڈیا ہوں سارے کٹھے. سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا. یہودی رسی پکڑی ہوئی کتے نو لے آ رہا ہے کتے نو لے آ رہا. کی لکھیا نے کر لینا حساب.